الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی نمی وبارک وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی نمی وبارک وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی نمی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے ہمیں وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، اس ذکر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے۔ ایک واقعے سے سمجھتے ہیں سے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تھے، انہیں غم تھا، 300 سال وہ روتے رہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمے سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کی برکت سے توبہ قبول کی گئی۔ امام آدم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، دل میں کوئی بات آتی ہے وہ اللہ ہی ڈالتے ہیں، ہم سے خود نہیں آتی ہے۔ ہم محتاج ہے ہر چیز کے، ہم سے خود کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم وہ بھی اللہ ہی کی مرضی رہتی ہے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ مگر ہم کیا تھنک کرتے ہیں، یہ میں کرا، یہ میرے سے ہوا، یہ میں آ جاتا ہے دل میں، اس کو میں نے دیا ہے۔ یہ شیطانی خیال ہے، کیونکہ دل میں ایمانی کلمے کی تصدیق نہیں ہے، دل میں ہے، تکبر ہے، اس لیے ایسی تھنک آتی ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ تھنک کریں گے وہ۔ اب واقعہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود دل میں یہ بات ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے ہر پتے پر، ہر درخت پر میں نے لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آدم علیہ السلام کہنے لگے، وہ جو رسول کس کا نام جگہ جگہ لکھا ہے، میں اس کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرمائیے۔ تو رب کریم نے فرمایا سورہ البقرہ میں، اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم علیہ السلام، جو میں نے تیری توبہ قبول کر لی، میں ہوں ہی بڑا رحمان، میں ہوں ہی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ دیکھیں قرآن مجید میں خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے، کتنی بڑی شان ہے ہمارے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خود یہ وسیلہ سکھائے ہیں صحابہ کو۔ صحابہ اس کا خیال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کرتے ہیں، اے اماں جی، بارش نہیں ہوتی، خط پڑ گئی ہے۔ دیکھیں یہاں بات سنیں، غور کریں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ دیکھیں پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، پھر مسجد نبوی ہے۔ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے،
अम्मा जी बारिश नहीं होती है, क्या करे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए, ऐसा करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाओ और जाके ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर आराम फरमा रहे हैं, सरे मुबारक की तरफ से छत थोड़ी खोल दो। सहाबा कहते हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा रहे वहां गए और थोड़ी सी छत खोल दी। अभी खुली थी, अल्लाह ताला ने बारिश फरमा दी। कहते हैं जब बारिश हुई, मस्जिद में शुक्राने की नफीले नमाज अदा की। वो लोग चले गए नमाजें अदा करने। देखे, वसीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर दुआ कबूल होती है, वसीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेने से। हम ये छोड़ दिए, साहबा इकराम हमें सिखा रहे, अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करते हैं जिसमें वसीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये जरूरी है, ये फी जमाना हम कुछ और ही सीख रहे। सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो, हर मांगना अल्लाह ताला से है, मगर तकसीम करने वाले कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अल्लाह ताला के हबीब के वसीले से हमें दुआएं जल्द कबूल होती है। आज की तालीम अलग ही है। हमारे उम्रा हज कब मुकम्मल होता है? जब हम मदीने में हाजिरी करने जाते हैं, जब भी हमारा उम्रा हज कबूल होता है। देखिए, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्पोर्टेंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वसीला है हमारे कामयाब होने का। अब देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 5 चीजें कौन सी अता की। एक हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, मुझे अल्लाह ताला ने 5 ऐसी चीजें अता की जो मुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं की। ये बहुत खूबसूरत हदीस है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, उम्मत की शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 5 चीजें ऐसी अता की जो मुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं की है। इसमें मैं कभी फख्र नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं फख्र नहीं करता, हम उनकी उम्मती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए हमें बता रहे, हमें भी फख्र नहीं करना है। मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, मैं फख्र नहीं करता। देखे, फख्र अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चीजें, बहुत नेमतें दी है, मगर वो कभी फख्र नहीं की। देखे, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फख्र हम क्या करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा घर है, ऐसी औलाद है, इस पे ही हम फख्र करते। हम छोटे चीजें लेकर हम फख्र करते हैं। एक हदीस में आया है, हजरत अब्दुल्ला रज़ी ताला फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। देखिए, राई कितना छोटा होता है, तकब्बुर, फक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितने रहमतें अता की है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तकब्बुर, फख्र नहीं किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बड़ा है। हम कौन हैं? मामूली अल्लाह ताला के बंदे, फिर हम क्यों तकब्बुर में मुब्तला है, फख्र करते हैं। हमारे नबी की कितनी शान है। देखे, हमारे पास जो भी है वो हमारा नहीं है, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। ये अगर दिल में बात आएगी तो हम फख्र करना छोड़ देंगे। ये बात कैसा आएगी? जब हमारे दिल में ईमानी कलमा होगा, जब भी हमारे दिल से तकब्बुर निकलेगा और अल्लाह ताला की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आएगी, जब भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। यही तो असल ईमान है। और हदीस कंटिन्यू करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे 5 चीजें अता की गई है। पहली चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम सुर्ख और सियाह लोगों का तरफ नबी बना के भेजे। तमाम लोगों के लिए नबी बना के भेजा गया है, हर मखलूक के लिए नबी, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए भी नबी। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत के साथ जब वो ईमान लाते उनके उम्मती, तो जब वो दावत देते थे किसकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मिलेगा तो इस पर भी ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके गुलामों की। आप फरमाते हैं, एक माह का जो डिस्टेंस होता है, उतनी दूर तक दुश्मन के दिल में मेरा डर डाला गया है, उससे मुझे बहुत मदद मिली। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मेरा डर डाला गया। देखिए, हम तो गुलाम, हमारे अंदर ये बात आ जाती है, डर आ जाता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دل میں ایمان ہے، مومن کا دل بھی ہے، اور منافق کفار ان لوگوں کے دل میں بھی یہ ڈر آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اللہ تعالیٰ ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک شان ہے۔ تیسری چیز آپ فرماتے ہیں جو مجھے دی گئی ہے وہ کسی کو نہیں دی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت اس کو حلال کیا گیا ہے، جب جب کہ اس سے پہلے جو امت تھی، نبی تھے، ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ پہلے جو امت تھی جب جنگ ہوتی تھی تو مال ملتا تھا، وہ حلال نہیں تھا، وہ حرام تھا، یعنی وہ آسمان کے نیچے زمین پر رکھ دیتے تھے اور ایک آگ آتی تھی اس کو لے جاتی تھی۔ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، حلال نہیں تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے مال غنیمت جو کچھ جنگ سے ملتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت برکت کمال ہے کہ آپ کی صحبت سے وہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دے دی گئی ہے، اور چوتھی چیز وہ ہے تمام زمین میرے لیے پاک کی گئی ہے اور سجدے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ مطلب پہلے جو امتی تھی وہ ہر جگہ عبادت نماز نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف جو عبادت کی جگہ تھی وہی جا کر نماز عبادت کر سکتے تھے، مگر آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ہر جگہ نماز عبادت کر سکتے، جو صاف ہو پاک ہو۔ دیکھے آج ہم کیا نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے، اتنا آسان ہے، کہیں بھی جو صاف ہے وہاں پڑھ سکتے، مگر ہمارے پاس بہانے ہیں نماز نہ پڑھنے کے، کام تھا، کہیں باہر جانا تھا، آفس میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کے لیے نبی ہر نبی کی چاہت تھی۔ ہمیں تو کتنا شکر کرنا ہے، ہم کر رہے آج، دل سے پوچھے ہم کیا کر رہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے دین کو، اس لیے دین کو بہت آسان کرے۔ ہم نبی کی امت ہے، ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئے مگر دل میں بھوت ہے مخلوق کا، اسے نکالنے کے لیے ایمانی کلمہ ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تصدیق کرے تو ہی ہمارے دل میں ایمان آئے گا، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم تعیون بھی کر سکتے۔ دیکھیں تعیون، اگر پانی نہیں ہے تو زمین کی مٹی سے ہم تعیون بھی کر سکتے، اتنی آسان کر دی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، دین کو آسان کر دی، کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور ایک خصوصیت یہ بھی دی گئی ہے کہ دعا دی گئی ہے اور میں نے وہ دعا قیامت کے لیے ڈیلے کر دیا، مطلب ہر نبی کے لیے دعا دی گئی ہے، تو انہوں نے کسی خاص وقت تک اپنی زندگی میں جو امت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول کی گئی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے یہ دعا روز قیامت کے دن میں دعا کروں گا، میں یہ امت کے لیے ڈیلے کروں گا، کر رہا ہوں۔ اور امپورٹنٹ بات دیکھیے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دعا اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، مطلب شرک نہیں کرے۔ دیکھیں ایک ظاہری شرک ہے اور ایک باطنی شرک ہے، ظاہری شرک جو بھوت کی پوجا کرتے ہیں وہ ظاہری ہوتا ہے، وہ تو ہم نہیں کرتے، اور ایک باطنی شرک ہے، وہ بت پرستی تو نہیں کرتے مگر دل میں بت پرستی کرتے، کس کی؟ مخلوق کی، لوگوں کی۔ یہ اگر ہم کریں گے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ شرک جو کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کیا کریں، اگر کر رہے تو اس سے بچے، شرک نکالے دل سے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کلمہ۔
یہ محفل کیوں ہے، ہم کیوں یہ ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ سورہ اسرا میں آیت نمبر 4، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہی ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے سورہ الاحزاب آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے ان کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ انسانوں کی جان ان کے جسم سے کتنے قریب ہے۔ جب لوگوں کو یہ نہیں معلوم تو جو جان سے بھی قریب ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ان کی شان ہے۔ جب تک لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک وہ کامل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے گا۔ دیکھیں ہم ان کے امتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں میلاد پاک کا اصطلاحی معنی۔ میلاد پاک کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ انقلاب کا معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شرک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو توحید کی دولت عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ظلم ہوتا تھا غلاموں پر، جب محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں غلاموں کو بھائی بنا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دیے جاتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اخلاقی طور پر بے درد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاق کی بلندیاں عطا کی۔ اس لیے تو میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے ہمارے لیے، یہ دنیا انہی کے لیے بنی گئی ہے، اس لیے تو ہم ان کی امتی بڑی محبت اور شان سے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ ہم نے تمہی میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا، وہ محبوب کریں گے کیا؟ وہ تم پر ہمارے آیت پڑھیں گے اور وہ تمہیں پاک کر دیں گے، تمہارا تذکرہ کریں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ محبوب تمہیں کتابیں بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، تمہیں ہر چیز سکھائیں گے، زندگی جینے کا طریقہ سب۔ اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں تم جو نہیں جانتے وہ سارا کچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں گے، ہمیں پاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے، کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے عطا کریں گے، سکھائیں گے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہم ان کی امتی ہے، شان دیکھیں ہمارے نبی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی پاکی کو بھی پسند کرتے ہیں اور ظاہری کو بھی، مگر ظاہری پاکی کو بھی پسند کرتے۔ ایک واقعہ دیکھتے، ایک شخص کے بال اجلے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور اس شخص سے فرمایا تم پر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے نا؟ تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بڑا فضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عمدہ لباس پہنو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ ظاہری پاکی بھی پسند ہے، صاف رہنے کو پسند کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہر روز مسواک کرنا، خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ سفید لباس سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبوب بنا دیے۔ سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیدی تو نفس کی ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی تو نفس ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے، صاف کپڑے پہننا،
साफ जगह जगह भी साफ होना, बातिनी भी साफ होना और जाहिरी भी साफ होना। देखिए, पाक होने के बाद नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला के सामने रुजू होना, ये ईमान का हिस्सा है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। देखिए, हम क्या करते हैं, पाक होते हैं मगर लोगों को दिखाने के लिए पाक होते हैं, दावत में शामिल होने के लिए पाक होते हैं, दावत में जाने के लिए उम्दा लिबास पहनते हैं। ये क्या है, पाक होना, साफ होना, अल्लाह के लिए होना और हमारे महबूब के लिए होना, उनकी तरफ रुजू होने के लिए करना ये सब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोचों की भी पाकी अता फरमाई, अच्छी और सेहतमंद सोचने के लिए कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा गुमान भी अच्छी इबादत है। देखिए, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना वो भी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, ये आज हम किन सोचों में हैं, गलत सोच में है, गलत दूसरों का गलत सोचने में है। सोचना है मगर अच्छा सोचना है, गलत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे, अच्छा सोचो, पाक रहो, मिसवाक करो। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ में थे, 10 दिन रुके हुए थे, तो लोगों ने बड़ी तकलीफें दी आपको। एक ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं किया। देखे कितने शान वाले हमारे नबी। उनके एक गुलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करें ये तबाह हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोच मुबारक। आज हम क्या करते हैं, कोई भी तकलीफ देता है या कुछ गलत बोलता है, हम उससे ज्यादा गलत करने में लग जाते हैं। ये क्या है, हम किसकी उम्मती है जिसका मकाम शान देखे कितना बड़ा है, वो इतनी इतनी तकलीफें सबर करे, बर्दाश्त करे, फिर भी किसी को गलत नहीं बोलते थे। ऐसे है हमारे नबी, हम उनके उम्मती होने के लायक है। हमारे मुंह से जिसको जो चाहे वो बोल देते हैं। हम ये चेंज होना है, ये बदलाव करना है। कैसा आएगा, जब हम कलमे को सीखेंगे, जानेंगे, दिल में तस्दीक करेंगे, तभी तो अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, तभी हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हम 1% भी बयान नहीं कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र से ही हमारी जिंदगी में ईमान आएगा। ईमान को मजबूत करना है तो हमें जिक्र मुस्तफ़ा करना चाहिए, जितना चाहे उतना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से ही जिंदगी आसान होगी। जितना चाहे उतना दुरूद सलाम पढ़े, सरकार का मिलाद है, हमें एक दिन नहीं जिंदगी भर उनके रास्ते पर चलना है। जिंदगी आसान होगी, कामयाब होगी इंशाल्लाह। आखिरी में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो कहा गया है और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारा ईमान मजबूत हो जाए और इस पे जो भी गलतियों से दरगुजर अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।